علماء کرام، میرے نہایت قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج یہاں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اس تقریب کا اور اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام نے من حیث القوم ماضی کے 72 سالوں میں ہر لمحے پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی قربانیوں میں صرف یہ نہیں کہ سیاسی طور پر ان کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ اس راستے میں ان کی قربانیوں میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بحیثیت ریاست کے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ بھی دیا اور ان کا مقدمہ بھی لڑا۔ اور سیاسی جماعتوں نے بھی، مذہبی جماعتوں نے بھی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی شہریوں نے ہر لمحے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے کشمیری بھائیوں اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان قدر مشترک ہے، وہ ہے آزادی کا تصور، آزادی کا نظریہ اور آزادی ہی کو اپنی منزل قرار دے کر اس کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ اور اس راہ میں اپنی قربانیاں دینے کی تاریخ کو دہرانا۔ انشاءاللہ ہم صدیوں سے آزادی کی تحریکوں سے وابستہ ہیں، ہم آج بھی آزادی مارچ سے وابستہ ہیں اور ہم آج بھی کشمیریوں کی آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، نچانی پڑے گی آزادی، حلال ملیں گے آزادی، کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ میرے محترم دوستوں، لیکن آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ عالمی قوتیں قوموں اور قوموں کے مفادات سے بے نیاز رہتے ہیں،
انسانی حقوق محض ان کا ایک دکھاوے کا نعرہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کی نظر پوری دنیا کے جغرافیے پر اس حوالے سے مرکوز رہتی ہے کہ اس سے خود ان کے اپنے کیا مفادات وابستہ ہیں، اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ملکوں سے صرف تعلق ہی قائم نہیں رکھتے، بلکہ اگر وہاں سے ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا تو وہاں کی حکومتوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں اور وہاں کا جغرافیہ کو بھی تبدیل کرتے ہیں، براہ راست فوجی بھی بھیج کر وہاں قبضہ کرتے ہیں، اور یہ تاریخ آپ کے اور ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے سے گزر ہے۔ کشمیر بھی کچھ اسی طریقے کی صورتحال سے دو چار، اور جب 9/11 ہوا تو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، آزادی کی ان تحریکوں کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا، اور جہاں پر ریاستی دہشت گردی ہوتی تھی اسے دہشت گردی کے خلاف ریاست کا حق قرار دے دیا گیا۔ آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ کیا اور کیا ہو رہا ہے، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر عدم تحفظ کی تلواریں لٹک رہی ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پورا عالمی اسلام اس وقت ان کے نشانے پہ، جدھر دیکھو مسلمان کا خون بہ رہا ہے، جہاں دیکھو اسلامی سرزمین وہاں کے لوگوں کے خون سے سرخ ہے، جہاں دیکھو بین الاقوامی جارحیت ہو رہی ہے اور بین الاقوامی ادارے بے بس۔ آج اقوام متحدہ دنیا کے مظلوم قوموں کے انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے، ان کے ریاستوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے، ان کے جغرافیے کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے، نقشے بدل رہے ہیں۔ اسی زمرے نے کشمیر کے مسئلے کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ آج اگر ہم کشمیر میں بات کر رہے ہیں، جہاں ہم گزشتہ سال کے 5 اگست سے پہلے مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کی بات کرتے تھے، آج ہم مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کی بجائے وہاں پر ہندوستان کے مظالم سے متاثرہ کشمیری عوام کی انسانی حقوق کی بات کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ بین الاقوامی گیم ہے
اور کس طرح ہمارے حکمران وہ بین الاقوامی دنیا کے نمائندے بن کر اور ان کے ایجنٹ بن کر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حکومتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر. کیا جمہوریت ہے؟ جمہوریت ہے. جمہوریت کا اپنا ایک تعارف ہے. جمہوریت بذات خود ایک سیاسی نظام کا ماحول ہے، لیکن آج تو ہماری جمہوریت نہیں، یہاں تو جبروتیت ہے. جب اس قسم کے نااہل حکمران آپ پر مسلط ہوں گے تو پھر آپ کے سودے ہوں گے. اور دور کی بات نہیں ہے، ابھی جو اقوام متحدہ کا نیا سال شروع ہوا نومبر میں، تو ہمارے جاری وزیر اعظم نے واپس آ کر کہا کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کے لیے تیار ہو گیا ہے. سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کوئی سفارتی فتح حاصل کر دی. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے فلسطین پر ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کر دیا اور فلسطین کے مسئلے کے حل کا منصوبہ پیش کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ 700 سے زیادہ اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جو مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے، 100 کے قریب قراردادیں سلامتی کونسل کی جو مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے، وہ سب ایک طرف غیر مؤثر قرار دی گئی اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک منصوبہ لا کر پیش کر رہے ہیں اور اس میں پورا بیت المقدس ان کے حوالے کر رہے ہیں. غیر منقسم بیت المقدس، اور اپنا سفارتخانہ بھی وہاں منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر ان کا سفارتخانہ. اگر ٹرمپ کی اسی طریقے سے ثالثی ہم نے قبول کر لی ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ثالثی کریں، تو یہ جو آپ کے پاس رہا سہا کشمیر ہے مظفر آباد والا، یہ بھی شاید پھر کل آپ کا نہ رہے. یہ جو آج ہمارے حکمران ہیں، یہ اسی قسم کے قضیوں کو ایک انجام تک پہنچانے کے لیے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہوئے. حقیقی جمہوریت میں کبھی بھی کوئی عوام کے خواہشات کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتا، چونکہ آج ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. میں زیادہ اپنی تقریر کو اس حوالے سے پھیلانا نہیں چاہتا. اور ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. انہیں حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہیے، وہ اپنے فیصلے خود کریں. جبری طور پر ہمارے اوپر جو فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہو سکتے. ہم نے فاٹا کا انضمام جبری طور پر کیا اور میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر اس کے انضمام کا فیصلہ کر رہے ہو، کل ہندوستان کشمیریوں سے پوچھے بغیر کشمیر پر قبضہ کر لے گا اور اس کو اپنا حصہ بنائے.
آج تم پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 745 ختم کر رہے ہو، 247 آرٹیکل 247 ختم کر رہے ہو، کل ہندوستان آئین میں ترمیم کر دے گا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ ہوا ایک ملک کے غلط فیصلے دوسرے ملکوں میں غلط فیصلوں کے لیے جواز بنتے ہیں۔ ہم نے وہ غلطیاں کی ہیں اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک مضبوط پاکستان تب ہوگا جب پاکستان کے عوام مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں۔ اگر پاکستان کا مالک مضبوط ہے اور طاقتور ہے تو کوئی غلط فیصلے ہم پر مسلط نہیں کر سکتا، اور ہم پاکستان سے باہر کے مسلمان کے لیے سہارا بن سکتے ہیں۔ کمزور قومیں تو اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہیں، وہ دوسروں کی بقا کی کیا جنگ لڑے گی؟ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ جمہوری نہیں، لوگوں نے باتیں شروع کی، کمزور جمہوریت بھی ماشاء اللہ سے بہتر ہے۔ بھائی ماشاء اللہ میں جابر نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ جبر کے خلاف کھلی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی جمہوریت میں وہ طاقت نظر بھی نہیں آتی، آپ اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے اور اس کا ایجنڈا بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم کو اس طرح کی جمہوریت نہیں چاہیے، پاکستانی قوم کو اس طرح کی جمہوریت پر قناعت نہیں کرنی ہے۔ پاکستانی عوام کو مکمل آئین کے مطابق جمہوریت چاہیے، تب جا کر ہم کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ سکیں گے، ہم ہندوستان کے اندر مسلمان کی جنگ بھی لڑ سکیں گے، ہم برما کے اندر مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، ہم فلسطین کے مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، ہم عرب مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، اور دنیا کے مسلمانوں کی توقعات پاکستانی قوم سے وابستہ ہے۔ پاکستانی قوم بڑی نظریاتی قوم ہے، بڑی ہمت والی قوم ہے، اور اگر پاکستان کے اپنے عوام کو مضبوط کیا جائے تو اس سے ایک مضبوط پاکستان وجود میں آئے گا، اور ایک مضبوط پاکستان پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے مظلوم قوموں کی جنگ لڑ سکے۔ اس لیے پاکستان کو طاقتور بناؤ، اس کو معیشت کو مضبوط بناؤ۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو چکی، نہ مغربی دنیا، نہ IMF، نہ ورلڈ بینک پاکستان کو کچھ دینے کو تیار، اور جو چین نے دیا تھا اس کا پیسہ بھی ضائع کر دیا۔ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی؟ اب بازار میں جائیں، آپ کو لوگ ہیں کہ صاحب آپ کیا کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے شام کی روٹی کا کیا بنے گا، میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا، اس کو فیس کا کیا بنے گا، میرے جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بازار سے اپنے لیے راشن خرید سکوں۔ یہاں تک قوم پہنچ گئی ہے۔ لہذا ایسے وقت میں جب ہر طرف مایوسی کا دور ہے، چاہے کشمیریوں کے حوالے سے ہے، چاہے پاکستان کے غریب لوگوں کے حوالے سے ہے، بے روزگار نوجوانوں کے حوالے سے ہے، ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف مایوسی ہے اور سہارا دینے والا کوئی نہیں، انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فقیروں کی یہ جماعت لڑ رہی ہے۔